وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، کہ جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، تو درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا، تو لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا، تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ آخرت سے بالکل بے بہرہ ہیں، وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں، دنیا کا ان کو سب کچھ سمجھ آتا ہے، دین کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ مکرے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے، یعنی ہم نے بنا دیے کہ ہم نے کہا تھا قرآن پڑھو تمہارے دلوں کے زنگ اتریں گے، قرآن سمجھو تمہاری اولادیں تمہاری سلیقہ شعار بنیں گی، قرآن سمجھو تمہاری روح کو سکون ملے گا، قرآن سمجھو دلوں کو اطمینان ملے گا، لیکن تم نے نہیں سمجھا، اور اس وجہ سے تمہارے اوپر ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ کی طرح ذلت مسلط کر دی گئی ہے، مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ ہر روز بیماریوں کا سامنا، کرونا کا سامنا، زلزلوں کا سامنا، اولادوں کی نافرمانیوں کا سامنا، بدتمیزیوں بے ادبیوں کا سامنا، اور اسی طرح ظالم حکمرانوں کے تسلط کا سامنا، یہ رہے گا تمہارے اوپر جب تک تم میری کتاب سے فیصلے نہیں کرو گے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، اس سے کہ وہ سمجھے اس قرآن کو، ہو کی ضربیں لگائیں گے، واقعات بڑے سمجھ آئیں گے، ولی بزرگوں کے نام بڑے لیں گے، واسطے وسیلے بڑے سمجھ آئیں گے، اماں کی رسمیں بڑی سمجھ آئیں گی، خاندانوں کی رسمیں بڑی سمجھ آئیں گی، ضدیں بڑی سمجھ آئیں گی، تانے بڑے سمجھ آئیں گے، سیاستیں بڑی سمجھ آئیں گی، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، فلاں ایسا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئے گا ان یفقہوہ، یہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا ڈانٹ لگا ہوا ہے، خبریں سنیں گے، مزاحیہ باتیں سنیں گے، لطیفے سنیں گے، سیاست کی باتیں سنیں گے، دنیا پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب بات آئے گی قرآن سمجھنے کی، نہیں، وہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھ آتا جی؟ وہ قاری صاحب اردو سپیکنگ میں بات کرتے ہیں، وہ ہم پنجابی سے ہی سمجھ آتی ہے اپنی زبان کی، وہ مزہ چس نہیں ہے، وہ ترنم نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ایسے نہیں کہا ہے، سمجھنا اپنی زبان میں سمجھ آتا ہے، ہر بندے کو اردو فلموں میں، ڈراموں میں، ڈائجسٹ میں، کتابوں میں، سب کچھ میں سمجھ آتی ہے۔ تو جب اردو وہی کوئی خطیب قرآن کی پڑھنے لگ جائے، مفہوم قومی زبان میں بیان کرنے لگ جائے، پھر سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ بہت آتی ہے۔ مکرے بنے ہوئے ہیں مشرکوں کی طرح، منافقوں کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، اس سے کہ وہ سمجھے اس قرآن کو، وَفِي آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا ڈانٹ لگا ہوا ہے، ہدایت کی بات ان کے دل میں نہیں اترے گی، دل میں ہدایت کی محبت آئے گی، ایمان کی محبت آئے گی تو پھر ہی اترے گی، ورنہ نہیں اترے گی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ ذکر کرتے اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، تنہا رب کا، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب بھی اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، ولوا علی ادبارہم نفورا، تو پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل نفرت کرتے ہوئے، بھڑکتے ہوئے، گھوڑے بن کے بھاگتے ہوئے، گدھے بن کے بھاگ جاتے ہیں، جن کے دل میں توحید کی محبت نہیں ہوتی ہے، جن کے دل میں حب بابا بسا ہوتا ہے، جن کے دل میں حب قبر بسی ہوتی ہے، جن کے دل میں طرح طرح کی حبوں کی حقائقیں بسی ہوتی ہیں، وہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں۔ ان کے لیے موحد جب آتا ہے نا، کہ موحد بیان کرتا ہے، تو کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جنگل میں شیر آ جائے اور گدھے بھاگ جائیں، وہ گدھے بھاگ جاتے ہیں، وہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ اللہ اللہ کی بات کریں گے، یہ توحید کی بات کریں گے، یہ ہر جملے پہ کہیں گے اللہ مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے۔ تو جب یہ ایسی باتیں کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے ہیں، تو پھر مطلب جان نکلتی ہے اس مشرک کی جو کام یہ غیروں کے لیے کرتا ہے۔ جیسے وہ اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، آج ہم قبروں کے لیے کرتے ہیں، آج پیروں کے لیے، بابوں کے لیے کرتے ہیں۔ کتنوں کی کتنی دیر غلامیاں کر لو گے، کس کس مندر پہ ماتھا ٹیک لو گے، کس کس دربار کے اوپر جا کے ماتھے ٹیک لو گے، کس کس بزرگ کے پاؤں جا کے پڑ جاؤ گے، کبھی رب کے سامنے جاؤ، تمہاری قدر کرے گا، عزت کرے گا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، رب کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، وحدہ اور تنہا رب کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں،
ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ مشرکین مکہ یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ نہیں مطلب سن سکتے اس کو، یہ مشرک کے لیے بڑا مشکل ہے، ایٹم بم سے زیادہ سخت خطرناک ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا. وہ جی ولیوں کی بات نہیں کرتے، ولیوں کے منکر ہیں، فلاں کے منکر ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہابی ہیں. یہی ہماری خرابی ہے سب سے بڑی، کہ ہم کہتے ہیں ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہی ہمارا گناہ ہے، یہی ہر نبی کا گناہ تھا، یہی ہر حق والے کا گناہ ہوتا ہے. اسی کے اوپر سولیاں چڑھایا جاتا ہے، اسی پر پتھر مارے جاتے ہیں، اسی پر مکے سے نکالا جاتا ہے. سب کچھ درمیان میں فاصلے کے لیے، فرق کے لیے یہی دعوت ہوتی ہے.